نازل کیا ہے، ایک بارگی اللہ کے پاس بیت العزت پر آیا ہے لوح محفوظ سے ایک رات میں، وہ شب قدر ہے۔ اب شب قدر کون سی رات ہے اس پر ہم بحث آخر میں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کیوں نہیں؟ نبی نے نہیں بتایا تو اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ مذبذب کیوں رکھا؟ اس میں کیا بھلا کیا فائدہ آپ کا ہے؟ یہ بھی بتایا حدیث میں اللہ کے نبی نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک شب میں نازل کیا، وہی رات شب قدر۔ انا انزلناہ، یہ ہو جو ہے یہ پروناؤن ہے، یہ ضمیر لوٹتی ہے قرآن کی طرف، قرآن کا ذکر نہیں ہے تو لوٹتی کیسا ہے؟ یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز بہت زیادہ مشہور ہو اس کے ناؤن کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر پروناؤن آ سکتا ہے۔ انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا یعنی قرآن کو، فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر میں کتنے الفاظ ہیں؟ گن ڈالو، 9 الفاظ ہیں۔ کتنے بار استعمال ہوئی ہے؟ 3 بار استعمال ہوئی ہے۔ تفسیر قرطبی میں اسی آیت کے ذیل میں علامہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کی چینل میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج آپ کی خدمت میں بہت قیمتی اور بہت خاص جو ہے بیان جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے مکمل آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں جو ہے بیان پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد عامر خان قاسمی صاحب جو ہے ایمان افروز خطاب جو ہے فرما رہے ہیں۔ آپ اس کو سنیے اور اپنے تمام دوست احباب تک جو ہے اس بیان کو ان تمام بھائیوں تک پہنچائیے۔ آپ تک پہنچانا یہ جو ہے میری ذمہ داری تھی، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے تمام دوست احباب کو جو ہے اپنے فون واٹس ایپ کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو جو ہے اس بیان پہنچائیے، ان کی خدمت میں بھی ان کو بھی سننے کا موقع عنایت فرمائیے۔ دینی بیانات سننے کے لیے آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے، اور اس پروگرام کو آپ دنیا کے کس حصے سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ بیان سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اس امت کے لیے اللہ نے جو انعام دیا ہے شب قدر کی شکل میں، سابقہ کسی امت کو نہیں دیا گیا۔ آدم سے لے کر جتنے نبی آئے کسی امت کے لیے شب قدر نہیں تھی، یہ صرف امت محمدیہ کے لیے ہے۔ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ یہ انعام اللہ نے کیوں دیا؟ سورہ قدر کی تفسیر میں شان نزول میں لکھا ہے، صحابی نے پوچھا کہ پرانے زمانے میں ایک صاحب کی عمر 1000 سال، اور پورے 1000 سال تک مسلسل جہاد کرتے رہے، راتوں میں قیام کرتے رہے، تو ان کا مقابلہ یہ امت کیسے کر سکتی ہے؟ ان کے برابر ان کے مقام تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ جبکہ قرآن کریم میں آیا ہے تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ جب یہ بہترین امت ہے تو یہ پیچھے کیسا رہے گی اور جنت میں ان کے برابر کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ قدر کو اسی سوال کے جواب میں نازل کیا، ہم کم وقت میں زیادہ دیں گے۔ کم وقت میں زیادہ دینے کے لیے
یہ سورہ قدر نازل ہوئی ہے۔ اس کی تفسیر سے پہلے میں ایک حدیث سنا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے۔ کم وقت میں کیسے دیا جاتا ہے اور کم وقت میں کسی کو کیوں دیا جاتا ہے، دینے کا امتیاز کا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس امت کی مثال اور سابقہ امتوں کی مثال اس آدمی کی ہے کہ اس نے گھر میں کام کرنے کے لیے ایک مزدور کو بلایا، مزدور سے کہا کہ تم یہ کام کر دو، تم کو ایک قیراط ملے گا۔ قیراط ایک پیمانہ ہے، جیسا ڈالر ہے، ریال ہے، ویسے ایک پیمانہ ہے قیراط کا، ایک قیراط ملے گا۔ اس نے کام مکمل نہیں کیا، دوپہر تک تھک کے بولتا ہے اب مجھ سے نہیں ہوگا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے، یہ ایک قیراط لو، گھر جاؤ۔ چلا گیا۔ دوسرا مزدور لایا گیا، اس نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا اور کہا میں بھی تھک گیا ہوں، اب مجھ سے نہیں ہوتا۔ مالک نے اس کو بھی ایک قیراط دے دیا، چلا گیا۔ تیسرا مزدور لایا گیا، تیسرے مزدور نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا اور کام مکمل کر دیا، کیونکہ پہلے کام ہو چکا تھا، بقیہ کام تھا، اس نے کم ٹائم میں پورا کر دیا۔ مالک نے خوش ہو کر اس کو 2 قیراط دیا، ایک قیراط کے بجائے 2 قیراط دیا۔ وہ دونوں مزدور واپس آ کے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کام زیادہ کیا، دیر تک کیا، لیکن ہماری مزدوری کم دی گئی، ان کی مزدوری زیادہ دی گئی۔ مالک نے کہا تمہارے کام سے جو طے ہوا تھا اس مزدوری میں کچھ کمی ہوئی؟ کہا کمی تو نہیں ہوئی۔ کہا پھر میں نے کسی کو بڑھ کے دیا، یہ میرا فضل ہے، یہ میری مرضی ہے۔ آپ کی مزدوری محنتانے کے بقدر اگر ہے تو آپ پر ظلم نہیں ہوا، آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ حضور نے سنایا حدیث عربی میں، بخاری میں روایت موجود ہے۔ یہ سنانے کے بعد فرمایا پہلا مزدور یہودی ہے اور دوسرا مزدور عیسائی ہے اور تیسرا مزدور امت مسلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مزدوروں کو ایک ایک قیراط دیا ہے اور اس امت کو 2 قیراط دیا ہے، کیونکہ اس امت نے کام پورا کیا۔ کون سا کام پورا کیا ہے؟ نبیوں والا کام۔ نبی چلے گئے لیکن قرآن دے دیا ہاتھ میں، کہا تم گمراہ نہیں ہوگے، میں تو جا رہا ہوں، تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ گمراہی سے بچنے کے واسطے 2 چیزیں ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ کو اور میری سنت کو پکڑے رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اس امت نے وہ کام کیا، نبیوں والا کام کیا، قرآن کو پہنچایا، سنت کو پہنچایا، اس کے مطابق عمل کیا۔ اس واسطے اس امت کے لیے اللہ نے 2 قیراط دیا۔ اور وہ دینے کے لیے کیا شکل رکھی اللہ نے؟ امت کی عمر کم رکھی۔ اس امت کی عمر کتنا ہے؟ اعمار امتی بین 70 و 60۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے اعمار امتی بین 70 و 60، میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60-70 کے بیچ میں ہیں، 60 سے زیادہ اور 70 سے کم، یہ عام ہے، اوسط ہے۔ ہاں اکا دکا کسی کی عمر زیادہ ہو جائے یہ اللہ کا فضل، خصوصی کرم ہے اس کے اوپر، کیونکہ طویل عمر ہونا نعمت ہے، لیکن 2 چیزوں کے ساتھ، ایک ایمان ہو اور ایک صحت ہو۔ ایمان اور صحت کے ساتھ لمبی عمر ہے تو اس کے لیے وہ بہترین نعمت ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے یا صحت نہیں ہے یا دینداری نہیں ہے تو پھر وہ جا کر آئندہ اس کے واسطے نقمت بننے والی ہے۔ صحت اور ایمان اور دین ہونا ضروری ہے۔ اس پر بہت سی حدیثیں ہیں لیکن مضمون چینج ہو جائے گا۔ ہماری لمبی عمروں سے اللہ کے پاس نیکیاں زیادہ قائم ہوں گی، میزان عمل میں تولا جائے گا تو بھاری نکلیں گے، تو اس لیے لمبی عمر ہے، لیکن امت کی عمر نبی کے فرمان کے لحاظ سے 60-70 کے بیچ میں ہے۔ اسی لیے آپ کو اتنا جاننا چاہیے ہمارے نبی کی عمر دنیا میں 63 سال، 63۔ ہمارے نبی کے ساتھ ابو بکر صدیق خلیفہ اول، ان کی عمر بھی 63۔ اس کے بعد خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر بھی 63۔ حضرت علی کی بھی 63، صرف عثمان کی زیادہ ہے، 85 کے قریب ہے، یہ خصوصی انعام اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کسی کی عمر زیادہ ہو جائے یہ ہو سکتا ہے، لیکن اوسط نکال کے حضور نے بتایا ہے 60-70 کے بیچ میں ہوگی۔ اب جس کی عمر 60 سال ہے اور جس کی عمر 1000 سال ہے، اس کی عبادت تو 60 سال کی جمع ہوگی تو 60 سال کی رہے گی،
اور جس کی 1000 سال عمر ہے اس کی عبادت بہت جمع ہو جائے گی۔ تو اللہ نے کہا میں ایک ایسی رات دوں گا امت محمدیہ کو کہ اگر اس رات کی عبادت مل جائے تو 83 سال کی عبادت ہر سال ملے گی۔ کتنا ملے گی؟ آپ کی عمر 63 سال اگر ہے اور ایک رات کا ثواب 83 سال کے برابر ہے تو آپ جوڑ لیجئے، ان سے آپ چلے گئے آگے، بہت آگے چلے گئے۔ اور یہ بھی نہیں کہا اللہ نے کہ رات بھر جگنا ضروری ہے، رات کا کچھ حصہ بھی مل گیا، کچھ حصہ۔ اگر عشاء کی نماز جماعت سے ہو گئی اور فجر کی نماز سے ہو گئی، جماعت فرض نہیں ہے، جماعت نماز کی تکمیل کا ذریعہ ہے، نماز فرض ہے۔ اگر جماعت نہیں ملی تو مت سمجھو کہ چھوٹ گئی، چھوٹی نہیں، جماعت سنت موقدہ ہے، بعض کے یہاں واجب ہے، لیکن نماز فرض ہے۔ تو اگر نماز نہیں چھوٹی تو آپ کو شب قدر مل گئی، ایسا نہیں کہ جماعت چھوٹ گئی تو نماز چلی گئی، نماز نہیں چلی گئی۔ تو اس امت کے لیے اللہ نے یہ شب قدر دی ہے، یہ کسی امت کو نہیں دی گئی۔ اس امت کے لیے جو خصوصی انعام دیا اللہ نے، پہلے حضور کو دیا، حضور کو 6 چیزیں دی ہیں جو کسی امتی کو نہیں۔ ہمارے نبی کو 6 چیزیں ایسی دی گئیں جو سابقہ کسی نبی کو نہیں دی گئیں، اور اس امت کو انہی کے طفیل میں 6 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو سابقہ امتوں کو نہیں دی گئیں۔ یہ دونوں چیزیں اسی صورت کے ذیل میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ پہلے الفاظ کو حل کر لیجئے۔ اللہ نے کہا انا، بے شک ہم نے۔ انا میں الف کے بغیر انا آئے تو بے شک کے معنی میں آتا ہے، اور الف کے ساتھ آ جائے تو ہم پیدا ہوتا ہے، ہم مانے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم، بے شک ہم، انا بے شک ہم نے، اعطینا، انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا۔ جہاں جہاں انا آئے گا الف کے ساتھ بے شک ہم، یہی معنی آئے گا پورے قرآن میں۔ انا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا، انزلناہ تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ اگر تورات کی طرح، زبور کی طرح، انجیل کی طرح پورا قرآن ایک ہی وقت دیا گیا ہوتا تو انزلہ نہیں آتا، نزلہ آتا۔ قرآن کریم میں تورات کے لیے، انجیل کے لیے، زبور کے لیے کیا آئے گا؟ نزلہ آئے گا۔ پورا کا پورا قرآن اللہ نے جو نبی کو دیا ہے وہ ایک شب میں دیا ہے، لوح محفوظ سے نقل کر کے آسمان دنیا پر ایک شب میں آیا، وہ شب قدر کہلاتی ہے۔ لیکن وہاں سے نقل کر کے نبی کے دل پر جو نازل ہوا ہے وہ 23 سال لگ گئے، 23 سال۔ سورہ شعراء پارہ 19 میں اللہ نے کہا ہے علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا۔ دل پر نازل کیوں کیا ہے؟ کائنات میں کوئی چیز تھی ہی نہیں جہاں نازل کیا جا سکے۔ یہ بھی سورہ احزاب میں اللہ نے کہہ دیا، سورہ احزاب میں دیکھ لو، سورہ حشر میں دیکھ لو، 2 جگہ اللہ نے کہا اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ہی پھٹ جاتا، پہاڑ میں طاقت نہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اس قرآن کے بوجھ سے پہاڑ بھی پھٹ جاتا، ڈھہ جاتا، اللہ کی خشیت سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ خبر اللہ نے دی ہے، اور اسی لیے جب اللہ نے پہاڑوں سے کہا کہ ہم قرآن نازل کرنا چاہتے ہیں، اس کو امانت کہا، اس دنیا کے لیے امانت کہا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، تو سارے کے سارے ڈر گئے، سماوات آسمان، پہاڑ، زمین، سب نے کہا کہ ہم اس بارے کے نام کو اٹھا نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ نے محبت وہی قلب مصطفیٰ کو بنایا، یہ وجہ تھی، یاد رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلب مصطفیٰ اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے، زمین کے اندر جو پہاڑ ہے نا اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور اس کے لیے نشانیاں بتائی۔ جب کبھی آپ پر قرآن نازل ہوتا، اونٹنی پر آپ بیٹھے ہیں، اونٹنی بیٹھ جاتی، گردن زمین پر رکھ دیتی، زبان باہر نکال دیتی، وہی الہی کے بوجھ کی وجہ سے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ حضور میرے ران پہ سر رکھ کے سو رہے تھے، اچانک وہی آئی، لگتا تھا میری ران ٹوٹ جائے گی،
بی بی عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، سردی کے موسم میں حضور کی پیشانی سے پسینہ ٹپکتے میں نے دیکھا ہے، یہ وحی الہی کی شدت ہے، بوجھ ہے یہ، اور یہ بوجھ خود قرآن نے بھی کہا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سورہ محمد میں یہی تو ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے اللہ کے نبی آپ کے اوپر ہم ایک بھاری کلام اتارنے والے ہیں۔ کتنا بھاری ہے کہ سردی میں پسینہ آئے گا، اونٹنی بیٹھ جائے گی، زبان نکال دے گی، زید بن ثابت کی ران ٹوٹنے لگے گی، اتنا بھاری بھرکم بوجھ۔ اسی لیے اللہ نے نبی کے اوپر پورا قرآن ایک بارگی نازل نہیں کر دیا، پہلے بیت العزت پر نازل کیا، پھر وہاں سے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کے دل پر نازل کیا، اور مکے والے اعتراض کرتے رہے کہ پورا قرآن ایک بارگی کیوں نہیں دیا؟ وقال الذین کفروا لولا نزل هذا القرآن جملۃ واحدہ، جملۃ واحدہ کہا، سورہ فرقان کی آیت ہے، ایک بارگی پورا قرآن کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ ان کا اعتراض تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ کذالک لنثبت به فؤادک، اسی لیے تاکہ آپ کا دل دھیرے 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 اس کو برداشت کرنے کا خوگر ہو جائے، عادت ہو جائے، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں، دھیرے دھیرے حضور کا دل عادی ہو گیا، اتنا عادی ہو گیا کہ اگر جبریل نہیں آتے، کبھی 10 دن 15 دن لیٹ ہو گئے تو حضور شکایت کرتے تھے، اتنی عادت ہو گئی تھی، عادت ہو گئی تھی، جبریل تم کیوں نہیں آتے؟ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ سورہ والضحیٰ اسی پر نازل ہوئی ہے۔ جبریل نے کہا میں کچھ کہوں یہ شکایت ہوگی، میں جو کلام لایا ہوں اسی میں سوال کا جواب موجود ہے، خود موجود ہے۔ جبریل نے کیا کہا؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، میں اتر نہیں سکتا ہوں جب تک آپ کے رب کا حکم نہ ہو، حکم ہوگا تو ہم نازل ہوں گے، اپنے مرضی سے نہ آنا ہے نہ جانا ہے، ہماری مرضی ہے نہیں۔ جب قرآن کے نزول میں جبریل کی مرضی نہیں ہے تو ہم مسلمان ہو کر قرآن کے مسائل میں اپنی مرضی کیوں گھسڑنا چاہتے ہیں؟ جہاں دیکھو اپنی رائے دیتے ہیں، جبریل کی رائے نہیں چلے گی، رسول کی بھی رائے نہیں چلے گی۔ مکے والوں نے کہا تھا اس قرآن میں سے وہ آیتیں نکال دو جس میں بتوں کی مذمت ہے، جس میں جہاد کا تذکرہ ہے، جس میں ہم سے بائیکاٹ کا ذکر ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کافروں کے ساتھ تمہیں سختی محسوس کرانا چاہیے، وَلِجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یہ ساری آیتیں نکال دو۔ حضور پاک نے کیا کہا؟ ان کے سوال کو بھی ان کے جواب کو بھی دونوں کو قرآن نقل کرتا ہے۔ کافروں کا سوال سورہ یونس پارہ 11 میں آیا، ائتی بقرآن غیر ھذا، ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل، دوسرا قرآن لے آؤ یا اس کو تبدیل کر دو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اپنی طرف سے اس قرآن میں تبدیلی کا مجاز نہیں ہوں، میں تو اس کو فالو کرتا ہوں، جو حکم آتا ہے اس کے مطابق میں ڈھل جاتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، تو نبی بھی قرآن کے خلاف نہیں کرتے، جبریل بھی مرضی مولا کے خلاف نہیں چلتے، اور آپ بھی مرضی مولا کے خلاف مت چلو، کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ کا اعلان ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم کفر کرو گے اللہ راضی نہیں ہوگا، اور اگر تم شکر کرو گے تم سے ضرور راضی ہوگا، ضرور راضی ہوگا، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ سورہ زمر کی آیت ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، شکر کرو گے تم سے راضی ہو جائے گا۔ بلکہ سورہ نساء میں کہا ہے تم کو اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تم کو اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کوئی فائدہ ہے کیا تم کو عذاب دینے سے؟ بس ایک ہی شرط ہے کہ تم مومن بن جاؤ، تم شاکر بن جاؤ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یہ مضمون کیوں بتایا میں آپ کو کہ قرآن کو اللہ نے ایک شب میں اتارا، وہ ہے انزلہ، اور تھوڑا تھوڑا اتارا نبی کے دل پر، وہ ہے تنزیل، تنزیل ہے وہ، تنزیل من رب العالمین، تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ تو آیت کے الفاظ کیا نکلے؟ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک بارگی اللہ کے پاس، بیت العزت پر آیا ہے لوح محفوظ سے ایک رات میں، وہ شب قدر ہے۔
اب شب قدر کون سی رات ہے، اس پر ہم بحث آخر میں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کیوں نہیں؟ نبی نے نہیں بتایا تو اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ مذبذب کیوں رکھا؟ اس میں کیا بھلا، کیا فائدہ آپ کا ہے؟ یہ بھی بتایا حدیث میں اللہ کے نبی نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک شب میں نازل کیا، وہی رات شب قدر۔ انا انزلناہ، یہ ہو جو ہے یہ پروناؤن ہے، یہ ضمیر لوٹتی ہے قرآن کی طرف، قرآن کا ذکر نہیں ہے تو لوٹتی کیسا ہے؟ یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز بہت زیادہ مشہور ہو اس کے ناؤن کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر پروناؤن آ سکتا ہے۔ انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا یعنی قرآن کو، فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر میں کتنے الفاظ ہیں؟ گن ڈالو، 9 الفاظ ہیں۔ کتنے بار استعمال ہوئی ہے؟ 3 بار استعمال ہوئی ہے۔ تفسیر قرطبی میں اسی آیت کے ذیل میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ شب قدر میں اللہ نے لیلۃ القدر کا استعمال 3 مرتبہ کیا ہے، اور اس میں 9 حروف ہیں۔ 9 ترک 27 ہوتا ہے، 27ویں شب معلوم ہو رہی ہے اس سے۔ یہ بتایا ہے صاحب قرطبی نے اسی آیت کے ذیل میں۔ تو 27ویں شب میں زیادہ غلبہ ہے، لوگوں کا رجحان یہ ہے۔ ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ ادرا اور ادری، قرآن کریم میں کہیں کہیں وما ادراک آئے گا اور کہیں کہیں وما یدریک آئے گا۔ وما یدریک جہاں آئے گا وہاں آپ سمجھ نہیں سکتے، لیکن جہاں ادراک آئے گا وہاں آپ کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو شب قدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، بہترین ہے وہ رات 1000 مہینے سے۔ 1000 کے معنی 1000 اور شہر کے معنی مہینہ۔ 1000 مہینے میں 83 سال بنتے ہیں، اتنا بہتر ہے۔ پھر یہ نہیں کہا کہ 1 گنا کی 2 گنا کی 3 گنا کی 4 گنا کی 5 گنا، کتنا گنا بہتر ہے یہ بھی ذکر نہیں کیا اللہ نے۔ لیل کے معنی رات کے آتے ہیں، اور قدر کے معنی آتے ہیں اندازہ کرنا۔ قدر کے 3 معنی لکھا ہے۔ قدر اردو میں ایک قدر کے معنی ہیں قدر و منزلت، جس بندے کو یہ رات مل جاتی ہے وہ بندہ قابل قدر ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے پاس اس کی قدر بڑھ جاتی ہے جس کو یہ رات مل جاتی ہے۔ اور دوسرا قدر کے معنی تقدیر کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں جو کچھ رکھا ہے یہ اس کی تقدیر کہلاتا ہے۔ اس تقدیر کیا ہے؟ اللہ کے علم کا اندازہ، اسی کو مقدر کہتے ہیں۔ یہ بھی تقدیر اسی قدر سے نکلا ہوا ہے۔ اور تیسرے معنی قدر کے آتے ہیں تنگ کرنا، فظنّا اللہ نقدر علیہ۔ حضرت یونس چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں گئے، تب ان کو احساس ہوا، ان کا خیال تھا کہ میں بلا حکم کے چلا جاؤں گا تو اللہ مجھ پر تنگی نہیں ڈالیں گے، لیکن تنگی ہو گئی، مچھلی کے پیٹ میں احساس ہوا۔ وہاں بھی یہی لفظ آیا ہے فظنّا اللہ نقدر علیہ، ان کا گمان یہ تھا کہ ہم پر بلا اجازت جانے میں تنگی نہیں ہوگی، لیکن تنگی ایسی ہوئی کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ نے وہاں ان کو توفیق دی، انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح پڑھتے ہی اتنی گرمی ہوئی کہ لا کر باہر چھوڑ دیا۔ اسی آیت میں اللہ نے کہا ہے اگر تسبیح نہ پڑھتے تو اس پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہو، ابھی بھی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو تسبیح اتنی طاقتور چیز ہے، اور ہم سمجھتے ہیں زبان سے بولنے سے کیا ہوگا، زبان سے بولنے سے کیا ہوتا۔ ایک آدمی آپ کو گالی دے دیا، کچھ لگا آپ کو، لیکن اس کے زبان سے جو گالی نکلی تو آپ کا پارا گرم ہو گیا، اتنا اثر گالی میں ہے۔ اب اگر الفاظ قرآن کے ہوں، اللہ کے الفاظ ہوں تو اس میں اثر نہیں ہوگا، اس کا اثر بہت ہوتا ہے۔ مچھلی کے اندر گرمی پیدا ہوئی، اس نے باہر لا کر چھوڑ دیا۔ اللہ کے کلام میں اتنی قوت ہے، اس لیے تسبیح کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو 3 باتیں ہو گئیں۔ لیلۃ القدر کو 3 بار استعمال کرنے سے معلوم ہوا کہ 27ویں شب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، میں نکلا تھا اپنے حجرے کے باہر کہ لوگوں کو بتا دوں کہ شب قدر کون سی تاریخ میں ہے۔
باہر نکلا تو 2 آدمی لڑ رہے تھے مسجد میں، مسجد نبوی میں 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک کا قرضہ تھا اور ایک قرضہ طلب کر رہا تھا۔ کعب بن مالک کا قرضہ تھا، کعب بن مالک کا پیسہ باقی تھا، کس کے ذمہ تھا؟ عبداللہ ابن ابی حضرت کے ذمہ، عبداللہ ابن ابی حضرت کے ذمہ پیسہ باقی تھا، اور مسجد میں ایک مانگنے والا ہے، ایک انکار کرنے والا ہے۔ آواز بڑھ گئی، تھوڑا آواز بڑھ جاتی ہے نا غصے میں، جب آواز بڑھ گئی تو حضور پاک وہاں تک آنے کے بعد ان دونوں صحابیوں سے کہتے ہیں تمہاری وجہ سے بھلا دی گئی، میرے ذہن سے فراموش ہو گئی۔ نسیان کسی انسان کو نہیں چھوڑا اللہ نے، نسیان تو نبی کو بھی آیا۔ نسیان سے کوئی پاک ہے تو صرف ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے۔ بقیہ دنیا میں کوئی باقی نہیں ہے جس کو نسیان طاری نہ ہوتا ہو، تو نبی بھول گئے اور کہا تم دونوں کے لڑنے کی وجہ سے میں بھول گیا، بھلا دی گئی شب قدر۔ اس کے بعد کہا عبداللہ ابن ابی حضرت کو مخاطب کرتے ہوئے اور کعب کو، دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے، اے کعب آدھا کر دے۔ اشارہ کیا آپ نے، زبان سے نہیں کہا، ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ جو قرضہ ہے اس کو آدھا کر دے، آدھا معاف کر دے۔ انہوں نے کہا میں نے کر دیا، آپ کے بولنے کے بعد کر دیا۔ دوسرے صحابی سے کہا اب جا کے ادا کر دے، انہوں نے کہا ادا کر دیا۔ تو یہ دونوں کا معاملہ جو پیش آیا، نسیان طاری ہوا، شب قدر بھول گئی، نسیان طاری ہوا۔ اب یہاں فقہا نے لکھا ہے، بڑے راز کی باتیں لکھا ہے، یہ امت کے لیے بھلا دینے میں ہی حکمت ہے، بھلا دینے میں حکمت ہے۔ اب ترتیب سے سنو، پورے قرآن کریم میں نزول قرآن کا مہینہ رمضان ہے، بلکہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب کا مہینہ قرآن ہے، لہٰذا یہ طے ہے کہ شب قدر رمضان ہی میں آئے گی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ پورے سال شب قدر نہیں آئے گی، شب قدر رمضان میں آئے گی۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ اب اس کے بعد حضور پاک فرماتے ہیں کہ رمضان تو پورا کا پورا امید ہے، لیکن اخیر عشرہ زیادہ امید ہے، اخیر عشرہ زیادہ امید ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اعتکاف کر لو، 10 راتیں پوری مل جاتی ہیں۔ اعتکاف کرنے والا کچھ نہ کرے، صرف اعتکاف کی نیت کر کے بڑھ جائے تو بھی اس کی بخشش کا وعدہ ہے، اور اس کے طفیل میں پورے محلے کی بخشش کا وعدہ ہے۔ بخشش کتنی بڑی چیز ہے، اس کے لیے 10 راتیں کیا اہمیت رکھتی ہیں، لیکن دنیا کی لذت، دنیا میں غپ شپ، گھر کے مزے انسان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے 10 راتیں بھی بہت کم لوگ دے پاتے ہیں۔ جو عام طور سے دنیا سے دور ہونے والے ہیں وہی دے پاتے ہیں، جو دنیا کی طلب میں گھسے ہوئے ہیں وہ 10 راتیں نہیں دے پاتے۔ ہمارے نبی ہر سال 10 دن دیتے تھے، اور جس سال وفات ہوئی اس وقت 20 دن کا اعتکاف کیا آپ نے۔ نبی کی سنت موقدہ ہے یہ، 10 دن کم سے کم، یا ہمت ہے تو 20 دن کا اعتکاف۔ اعتکاف میں کیا ہے، وہ راتیں خود بخود مل جائیں گی۔ پھر فرمایا کم سے کم طاق راتوں کا اہتمام کر لو، طاق راتیں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ پھر فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گم رکھنے میں یہ فائدہ رکھا ہے کہ امت امید میں پورا مہینہ جاگے گی، امید میں کم سے کم 10 دن جاگے گی، امید میں کم سے کم طاق راتیں جاگے گی، امید میں کم سے کم ایک شب تو آئے گی۔ امت نے اس ایک کو پکڑ لیا ہے۔ یہ روایت کی وجہ سے لوگوں نے 27 کو کنفرم کر دیا ہے، حالانکہ کنفرم نبی نے نہیں کیا ہے، امت کے لیے امید دلایا ہے۔ تو آپ یہ طاق راتیں کون کہتے ہیں؟ عمر سچ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے لب بھر کے نکالنے کے بعد جنت جہنم میں کون بچے گا، سب کو نکال لیں گے آپ، لہذا ایک مرتبہ لب بھر کے نکالا جائے گا۔ یہ لب بھر کے کیوں نکالا جائے گا؟ ان میں ایمان ہوگا ذرہ کے برابر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر خیر ہے ایمان کی شکل میں۔ ایک آیت میں ذرہ کہا، ایک آیت میں خردل کہا۔ خردل کہتے ہیں رائی کے دانے کو، سرسوں کے برابر۔ اور ایک آیت میں فرمایا وہ رائی کا دانہ پتھر کی چٹان میں ہو، 7 زمین 7 آسمان میں ہو، اس پتھر کے اندر سے رائی کے دانے کو اللہ نکالے گا۔
مسقال حبۃ من خردل اتینا بہا وکفا بنا حاسبین، ہم اس کو لائیں گے۔ تو اگر آپ کا نور ایمان اتنا کمزور ہے کہ رائی کے دانے کے برابر ہے، تب بھی اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی، یہ مخلد فی النار نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑا اعزاز امت کے لیے رکھا اللہ نے، اس امت کے واسطے اعزاز ہے۔ اس امت کے لیے جب صحابہ کو اطلاع ملی کہ حضور پاک کے لیے اللہ نے 6 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو کہا امت کو کیا فائدہ ہے، امت کو کیا فائدہ ہے؟ کہا تمہارے واسطے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، کسی کو حلال نہیں تھا۔ تمہارے واسطے مٹی، ہاتھ مارتے ہی تم پاک صاف ہو جاتے ہو، مٹی پر تیمم تمہاری خاصیت ہے، پہلے کسی کو نہیں تھا۔ تم جہاں چاہے وہاں نماز پڑھ لو، مسجد ہے تمہارے واسطے، ساری کائنات یہ تمہارے واسطے ہے، کسی کے واسطے نہیں تھا، یہ سابقہ امتوں کے واسطے نہیں تھا۔ تمہارے نبی علاقے کے لیے، زمانے کے لیے محدود اور مخصوص نہیں ہے، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ساری دنیا کے لیے، سارے زمانے کے لیے ہیں، یہ کسی کے واسطے نہیں تھا۔ تمہارے نبی کے چہرے کا روب 2 میل کی مسافت سے پڑتا ہے، یہ کسی کے واسطے نہیں تھا۔ تو جتنا اللہ نے نبی کو دیا ہے، نبی کے طفیل میں امتیوں کو بھی دیا ہے، لیکن امتی اپنے منصب سے واقف نہیں، مطالعہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، نہ قرآن پڑھتے نہ حدیث پڑھتے، بس یہ پڑھتے کھانا اچھا کہاں ملتا، کدھر اچھا کھانا پکتا، کدھر سستا ملتا، دعوت کون سی اچھی ہے۔ دنیا کے کھانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فضلہ بنتا اس سے، فضلہ بنتا۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ بہت مطلوب ہے انسان کے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک رات تم کو جو دی ہے، یہ سابقہ دنیا میں کسی کو نہیں دی، تمہارا امتیاز ہے، یہ تمہارا امتیاز ہے، یہ نبی کے طفیل میں تمہیں دیا گیا۔ ویسے بھی اس امت کی عمریں بعض کی زیادہ ہوئی ہیں، جیسے سلمان الفارسی کی عمر کے بارے میں لکھا ہے 350 سال ان کی عمر تھی، اور 350 سال بھی لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن 250 سال میں کوئی کلام نہیں ہے، 250 سال عمر تھی ان کی۔ تو اللہ اس پر بھی قادر ہے، کسی کو لمبی عمر دے دے، مگر ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ۔ اگر لمبی عمر ہے، صحت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، تو یہ بوجھ بنے گی، بوجھ۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک صحابی کی بددعا کا ذکر کرتا ہوں میں، صحابی کی بددعا۔ لوگ بددعاؤں سے نہیں ڈرتے، سن لو اچھا۔ سعد ابن ابی وقاص حضور کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں۔ یہ صاحب نماز پڑھاتے تھے، پرانے تھے، قدیم الاسلام تھے، لیکن لوگوں نے جا کر شکایت کر دیا حضرت عمر کے زمانے میں۔ کیا کہا؟ یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے، اور جنگ میں دوسروں کو بھیجتے، خود نہیں جاتے، اور مال غنیمت میں اپنے لوگوں کو ترجیح دیتے۔ اقربا پروری کا الزام، نماز خراب پڑھانے کا الزام، یہ 3 الزام جو لوگوں نے لگایا، تو حضرت عمر نے ان کو بلا کر کہا مجھے یقین ہے کہ آپ صحیح پڑھاتے ہوں گے، مجھے یقین ہے کہ آپ پہ الزام غلط ہے، لیکن لوگوں کی زبان کا بھی احترام کرنا پڑتا۔ ان کو معزول کر دیا۔ انہوں نے زبان سے 3 باتیں کہیں، اللہم آت العمرہ، اللہم آت العمرہ وآت الفقرہ وعرضہ فی الفتن، یہ 3 جملہ کہا۔ بخاری کی روایت موجود ہے، سعد ابن ابی وقاص کے مناقب کے بیان میں دیکھ لیجیے۔ یہ 3 جملے کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، جن لوگوں نے الزام لگایا ہے ان کی عمر لمبی کر دے۔ دیکھو لمبی عمر دعا دے رہے ہیں، یہ بد دعا ہے کہ دعا ہے؟ ابھی سن میں آپ، یہ دعا ہے کہ بد دعا ہے؟ اے اللہ اس کی لمبی عمر کر دے۔ وَأَتِ الْفَقْرَ، اور فقر و فاقہ بھی لمبا کر دے۔ وَعَرِّضْهُ فِي الْفِتَانِ، اور فتنے پر اس کو پیش کر دے، فتنے پر اس کو پیش کر دے۔ ان کی عمر لمبی ہو گئی، ان کا فقر و فاقہ لمبا ہو گیا، اور وہ بڑھاپے میں اپنی پلکیں پکنے کے باوجود اپنی بھووں کو اٹھا کر لڑکیوں کو آنکھ مارتے تھے۔ یہ ہے فتنے پر پیش کرنا۔ اور جب لوگ پوچھتے تھے یہ بڑھاپے میں کیا سوجھی آپ کو، یہ کیا سوجھی بڑھاپے میں، تو کہتے تھے مجھے بد دعا لگی ہے سعد کی، مجھے سعد کی بد دعا لگی ہے۔ اگر آدمی حق پر ہے تو اس کی آہ سیدھا اوپر جاتی ہے، اگر آدمی حق پر ہے۔ انہوں نے کہا میں قدیم الاسلام ہوں، جب صرف 13 آدمی تھے تو میں مسلمان تھا، اب یہ لوگ مجھے اسلام سکھائیں گے، میں جب سے نماز پڑھ رہا ہوں مجھے نماز سکھائیں گے؟
لوگوں کا الزام جب غلط ہوتا ہے تو اس کی آہ سیدھا عرش پہ جاتی ہے، اور یہ حضور نے تصدیق کی ہے، دعوت المظلوم مستجابہ وَإِن كَانَ فَاقِرًا وَإِن كَانَ كَافِرًا۔ مظلوم کی بد دعا سیدھا عرش پہ جاتی ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مشرک ہو، مظلوم ہونے کے ناطے سے۔ اس لیے مظلوم کی آہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، مظلوم کی آہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے اللہ اس کا سہارا ہوتا ہے، اس لیے مظلوم کی آہ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں کئی آیتیں۔ اس کے بعد یہ انسان کی جو عمر ہے یہ لمبی ہے، تو فائدہ کب ہوگا؟ جب دینداری ہو اور ایمان باقی ہو اور دنیا کے فتنوں سے محفوظ ہو، عبادات میں لگا ہو، اللہ کی مرضیات پہ لگا ہو تو عمر لمبی ہے، ورنہ لمبی عمر بد دعا بن جاتی ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو لمبی عمر کی خواہشیں مت کرو، جو عمر دی گئی ہے اس میں کیا کرو گے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کم پہ راضی ہو جاتا۔ اللہ نے بہت کے بعد اگر چاند نکل گیا اور صبح عید ہونے والی ہے تو یہ رات تو سب سے قیمتی ہے۔ اس رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کا نام کیا بتایا؟ لیلۃ الجائزہ۔ اس لیے اگر کوئی انسان اعتکاف میں ہے تب بھی، اعتکاف میں نہیں ہے تب بھی، عید سے پہلے والی جو رات ہوتی ہے، چاہے وہ 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، یہ رات بڑی قیمتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انعام ملے گا۔ انعام دو شکلوں میں ملے گا، ایک تو جو روزہ نمازیں اس نے کیا ہے اس کا بدلہ مل جائے گا، ثواب ملے گا، اور دوسرا بہت بڑا انعام دیا ہے اللہ نے کہ جس دن ساری دنیا بے ہوش ہو جائے گی یہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ کون سا دن ہے وہ؟ سورہ زمر کے آخری رکوع میں اللہ نے کہا ہے فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ سور پھونکا جائے گا، دنیا پوری بے ہوش ہو جائے گی سوائے ان کے جن کو اللہ نے چاہا تو بے ہوش نہیں ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ اس میں دو حدیث ہیں۔ حضرت موسیٰ ہے نمبر 1 پہ، ہمارے نبی نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا سور پھونکنے کے بعد سب بے ہوش ہو جا کر جب ہوش کا احساس ہوتا ہے تو آگ بجھنے نہ پائے، آگ جلتی رہے، کھانا پکے گا۔ اب تو معلوم ہو رہا نا کھانا پکے گا لکڑیوں پہ، اب گیس نہیں ملنے والی ہے تو اندازہ ہو جائے گا نا۔ کھانا لکڑی پہ پکتا تھا، کھانا اگر نہیں پکا تو کھائیں گے کیا؟ اس لیے آگ روشن کر رہی۔ بچہ گود میں ہے، بچے کا خیال آتا تو پیچھے ہٹ جاتی ہے، بچے کو آنچ لگے گی۔ اب کیا ہوا؟ اسی کشمکش میں ان کی نگاہ پڑتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خاتون آتی ہیں کہتی ہیں میں آپ سے سوال کرتی ہوں، دنیا کی کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں بھیج سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ حضور نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر جو اللہ 99/100 محبت اپنے پاس رکھتا ہے، وہ بندوں سے پیار کرتا ہے، اور جس کا ذکر قرآن میں خود کہا اللہ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سورہ مریم میں کہا یہ اللہ محبت کرنے والا ہے، وہ بھی 99/100۔ اتنی محبت والا رب اپنے بندے کو آگ میں کیسے ڈال دے گا؟ یہ سوال خاتون نے کیا۔ حضور سر جھکا لیتے ہیں، وہی آتی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا سوائے اس کے جو تکبر کی وجہ سے اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کا انکار یہ کفر ہے، اللہ کفر پہ راضی نہیں ہوگا۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ تو کفر سے بچو، شرک سے بچو، یعنی وہ اعمال جو کفریہ اور شرکیہ ہیں، چاہے شرک جلی ہو یا خفی ہو، آپ کو ان سے بچنا ہے۔ عبادت میں کمی ہو جائے اس کا اتنا غم نہیں کرنا جتنے شرک میں خطرہ ہے۔ شرک میں خطرہ ہے، کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگر شرک آ جائے گا، کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ سورہ کہف کے آخری رکوع میں اللہ نے کہا 106 نمبر کی آیت میں اگر کفر آیا، اگر شرک آیا تو ہم ان کے اعمال کو تولیں گے نہیں، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تولیں گے نہیں۔ اس لیے کفر سے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے صرف صورت نازل نہیں کی ہے، آپ کو کم وقت میں زیادہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی کم وقت میں آپ اللہ کو راضی کر لو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یعنی 83 سال کی عبادت سے یہ بہتر ہے۔ اب جن کی عمریں لمبی ہوتی تھی اس میں شب قدر نہیں تھی،
لہٰذا ان کا حساب اس حساب سے کرنا پڑے گا۔ اب اس امت میں ہر سال شب قدر آتی رہے گی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، فرشتے ہمیشہ اترتے ہیں، مگر یہاں خاص طور سے اترنے کا ذکر کیا ہے۔ والملائکۃ والروح، روح سے مراد روح الامین۔ جبریل کا اصلی نام جبریل ہے، لیکن قرآن کے لانے کی وجہ سے ان کا نام روح الامین پڑ گیا، نزلہ بھی ہے روح الامین۔ تو جبریل امین بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، فیہا، اس رات میں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ باذن ربہم من کل امر، ہر معاملے میں۔ کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی بیان سنتا ہے، کوئی بیان کرتا ہے، کوئی استغفار کرتا ہے، کوئی درود شریف پڑھتا ہے، کوئی کھانا تقسیم کرتا ہے، کسی قسم کی نیکی میں کوئی ہو، یہ ہے فی من کل امر کا مطلب ہر امر مانے ہر میٹر، ہر معاملہ۔ سلامتی ہے، کیونکہ وہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جو آتے ہیں نا، وہ آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں، آپ کی دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ آمین بولتے ہیں۔ اور کوئی فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، یہ پہلے بول چکا ہوں میں، جبریل بھی نہیں آ سکتا، خدا نے بھیجا ہے۔ اور جب خدا بھیجتا ہے تو ان کی آمین کو خدا قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بھیجے ہوئے کو اسی کی آمین کو رد کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو فرشتے آمین بھی کہتے ہیں۔ دل میں سکینہ آتا ہے، سکینہ سکون کو کہتے ہیں، دل میں اطمینان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ایک سکون ہوتا ہے کہ میرا رب رحیم ہے، ان ربی رحیم ودود، محبت والا ہے میرا رب، اس لیے میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اور اس نے کہا بھی ہے، یہ کہا ہے قرآن میں اللہ نے، سورہ نساء میں اور سورہ نجم میں، دو جگہ کہا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیے تو چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا، اس لیے وعدہ کرو کہ ہم بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑیں گے اور اللہ اس کے بدلے میں چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ ہے من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ کب تک رہے گا سلسلہ؟ فجر کے طلوع ہونے تک، سحری تک۔ سحری میں بھی آپ استغفار کثرت سے کریں، والمستغفرین بالاسحار، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جو بندے اللہ کو پسند ہیں وہ سحری کے موقع پہ استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ گھمنڈ نہیں ہے کہ ہم تو روزہ بھی رہتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو ساری عبادات کرتے ہیں، استغفار کاہے کے واسطے کرنا؟ اللہ فرماتے ہیں استغفار اس لیے کرنا کہ تمہاری عبادت کیسی ہے تمہیں معلوم ہے، تمہاری عبادت کیسی ہے تمہیں معلوم ہے، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے قربانیاں، تمہارا جینا، تمہارا مرنا، سب میں دنیا کو دکھانے کا جس کو ریاکاری کہتے ہیں بھرا پڑا ہے، اور یہ شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ اس لیے تمہاری عبادتیں ایسی ہیں کہ اس پہ استغفار کرنا ضروری ہے، اور جو کوئی استغفار کرے گا وہ گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں، اس لیے استغفار ہمیشہ کرتے رہنا۔ نمازوں کے بعد کیا ہے دیکھیے، آخر میں کیا کرتے آپ؟ اللہم انی ظلمت نفسی، بھائی پوری نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، یہ ظلمت نفسی کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ نماز میں جو توجہ چاہیے اللہ کی طرف وہ توجہ حاصل نہیں۔ توجہ کیسی چاہیے؟ یہ میری نماز آخری ہے، اس کے بعد نماز کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، میرے دائیں طرف فرشتہ ہے اور بائیں طرف بھی فرشتہ موجود ہے، روح قبض کرنے والا ہے، رب عالم سامنے موجود ہے۔ اب اگر میں یہ نماز میں فیل ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے فیل ہو جاؤں گا۔ اس کو سمجھانے کے لیے حضور نے کہا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم نمازیں ایسی پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا تو یقین کرو تمہیں ضرور وہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ بصیر ہے، لطیف ہے، وہ خبیر ہے، اس کے صفاتی ناموں میں سے یہ تم نہیں دیکھتے ہو مگر وہ تمہیں ضرور دیکھتا ہے۔ اور یہ اللہ نے کہا بھی ہے تم کر کے بھول جاتے ہو، ہم لکھ کے محفوظ کر دیتے ہیں، فَإِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم نوٹ کیے لیتے ہیں، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ان کے قول کو بھی لکھ لیا کرتے ہیں، ایک ایک لفظ ہمارا لکھا جاتا ہے، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جب زبان سے لفظ نکلتا ہے
تو رقیب اور عتید کون ہیں؟ یہ فرشتے ہیں، جلدی سے نوٹ کر لیتے ہیں، ایک لفظ ہمارا فضاؤں میں ضائع نہیں ہوتا، سب کے سب محفوظ ہیں۔ کتاب بن رہی ہے، اس کا نام کتاب زندگی ہے، آپ کی کتاب بن رہی ہے، ہر ایک جو یہاں بیٹھا ہے کتاب اس کی بنتی ہے، اور یہ کتاب کی پرنٹنگ اللہ کے پاس ہو رہی ہے، اور محشر کے میدان میں اللہ اس کو ہواؤں کے ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ کے گریبان میں آ کے لٹک جائے گی۔ یہ قصہ میں سنا رہا ہوں، سورہ بنی اسرائیل پارہ 15، سورہ بنی اسرائیل پارہ 15، یہ آیت کے الفاظ ہیں، اقرأ کتابک اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب خود پڑھ لیں، اپنا کتابچہ، اپنی کتاب زندگی خود پڑھ لیں۔ امام بخاری نے ایک کتاب لکھی ہے اسی نام سے، اس کا نام ہے کتاب زندگی۔ کتاب زندگی یعنی آپ کے شب و روز، آپ کے رات و دن کیسے گزرتے ہیں، آپ کتاب چھاپ نہیں رہے ہیں مگر آپ کتاب لکھ رہے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتے پورا کا پورا تیار کر رکھے ہیں، تو یہ کتاب پرنٹ ہو رہی ہے۔ مرنے کے بعد محشر کے میدان میں یہ کتاب سب کے گلے میں ہوگی، اس میں اچھا لکھا ہے تو خوش ہو کر ناچے گا، خوش ہو کر، جیسے امتحان پاس کیا نا، 10ویں کا رزلٹ آ گیا، خوش ہو گیا، سب کو دکھاتا، مٹھائیاں بانٹتا اور کہتا ہے میری محنت سے میں کامیاب ہوا، مجھے امید تھی، مجھے امید تھی، ہاں، خوشی سے سب کو دکھائے گا، کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، سورہ حق کا پارہ 29، ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، کہے گا میرا یقین ہے، میرا حساب یہ ہے، دیکھو کتنا اچھا ہے، میں نے نیکیاں کوشش کر کے کی تھی، مجھے یقین تھا جنت میں ہوگا۔ اور اگر وہ انسان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں آیا، رزلٹ خراب آیا، تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش کی کتابچہ دیا نہ گیا ہوتا، رزلٹ آؤٹ نہ ہوتا، مجھ کو میری کتاب نہ دی جاتی، یہ کوشش کرے گا۔ تو شب قدر اس واسطے ہے کہ آپ قابل قدر بن جاؤ، پورے رمضان میں، خاص طور سے آخری عشرے میں، طاق راتوں میں، رات کے کسی ایک حصے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 10 منٹ اللہ سے رابطہ قائم کرو، اپنے گناہوں پر استغفار کرو۔ یہ ہے ہمارے لیے خلاصہ کلام۔ بہت لمبا بیان حضور نہیں کرتے تھے، ہمارے حضور کا کوئی بیان لمبا نہیں ہے، کیونکہ لمبے بیان سے لوگ اکتا جاتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بیزارگی آ جاتی ہے۔ ہم بھی 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بول سکتے، ہم بھی یہاں عوام میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بول سکتے۔ ہاں، بخاری پڑھاتے وقت 6 گھنٹے پڑھاتے، 4 گھنٹے پڑھاتے، اٹھتے نہیں جگہ پر سے، وہ الگ مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں سننے والا بھی دلچسپی لیتا ہے، اس کو بھی مزہ آتا ہے۔ تو ہم بات کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ایسے اعمال ہم کریں جس سے وہ راضی ہو جائے، ہماری راتیں، ہمارے دن، ہمارے اعمال، ہمارے سب کچھ اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ ہمیں ایسی اعمال کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک العظیم۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، الہ العالمین جو قرآن کریم کے پڑھنے میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دے، اے اللہ بشری کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف کر دے، الہ العالمین اس کتاب کو جیسا پڑھنے کا حق ہے ہم ویسا نہیں پڑھ سکتے، جیسا سننے کا حق ہے ویسا ہم نہیں سن سکتے، جیسی عبادت کرنے کا حق ہے ہم نہیں کر سکتے۔ الہ العالمین ہماری کمزوری پر، کمزوری ایمان پر اور اعمال کی کمزوری پر ہم کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ ہماری گرفت مت کیجیے، چھوٹے چھوٹے اعمال کو قبول کر لیجیے۔ اے اللہ آپ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، کسی بھی اعمال کو قبول کر کے ہماری بخشش کا فیصلہ کر دیجیے، آپس میں ایک اور نیک بنا دیجیے، جب تک جییں اسلام پر باقی رکھیے، جب بھی موت مقدر ہو تو ایمان کی حالت میں آئے، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔